یا علی مدد. اسی لیے تو مولا فرماتے ہیں لکھو واچو اور یاد. بالکل لکھو بچے نہ واچو بچے نہیں یاد کرو. بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ فرمان میں مولا نے فرمایا کہ آپ جو ہے لکھیں یاد غور کریں اس کے اوپر. تو جو یہ بات چیت یہاں ہو رہی ہے وہ اس پہ ہو رہی ہے کہ محنت، علم میں محنت. تو ہم نے جیسے گائے کی مثال لی کہ گائے جو ہے وہ کھاتی ہے لیکن وہ پھر رات کے وقت اس کو بعد میں جگالی کرتی ہے، یعنی کہ اس میں وہ غور کرتی ہے. تو علم میں بھی ایک شاگرد جب ہوتا ہے تو وہ جو ہے علم میں غور کرتا ہے، اس کو لکھتا ہے، پڑھتا ہے، لیکچرز کو دوبارہ سنتا ہے، قرآن کو کھول کے نوٹس کھولتا ہے اور پھر ہائی لائٹ کرتا ہے. ہائی لائٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ حصہ پڑھا ہوا ہے. قرآن پورا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہائی لائٹڈ فرمان ہم پورا جسے پڑھتے ہیں لیکن پورا پڑھنے سے جو ہے نا اس سے مطلب جس طرح سے نکالنا چاہیے نہیں نکلتا ہے. مثال کے طور پہ ہمیں بہت محنت کر کے ابراہیم نانجی بھائی نے جو ہے وہ مومن کے اوپر اور روح کے اوپر ہمیں فرمان نکال کے دیے روحانی راز کے لیے. 313 جو ہمیں نکال کے ایک لنک بنا کے ہمیں دی. انہوں نے محنت کی ہوگی، کتنی دفعہ انہوں نے یہ فرمان پڑھا ہوگا تب جا کے ہمارے لیے یہ محنت کی. یہی مثال قرآن کے لیے، یہی چیز قرآن میں جو ہے اگر آپ نور کے لیے ڈھونڈیں گے تو ایک بات یہاں کی ہوگی، دوسری بات وہاں کی ہوگی. جو محنت کرے گا وہ اس چیز کو سمجھے گا. سوال کہیں اور ہوگا، جواب کہیں اور ہوگا. تو یہ محنت کر کے پڑھیں گے اس سے فائدہ ہوتا ہے. تو جس بات سے ہماری بات نکلی تھی تعویل، کہ جب ہم کلاس میں جب بات کرتے ہیں، لیکچر میں جو بھی باتیں ہوتی ہیں اس میں جو معنی ہوتے ہیں نا وہ درجہ بدرجہ ہوتے ہیں. جیسے ہم بات کر رہے تھے کل بھی کہ بھائی الگ الگ درجات ہیں، تو درجات میں علم نہیں بدلتا ہے، اس کے معنی بدل جاتا ہے. کیا مطلب اس کا؟ ایک بچہ اسکول میں جاتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ ABCD، بس ABCD سیکھنا ہے. اور اگر وہ ABCD Z تک یاد کر لیتا ہے، لکھ لیتا ہے، فرسٹ گریڈ میں پاس ہو جاتا ہے. اس کے حساب سے ختم ہوئی کہانی. اس کو پتہ نہیں تھا. اب BAT بیٹ بن گیا، اب اس کو یہ یاد کرنا ہے، A فار ایپل یاد کرنا ہے. وہی چیز ہے، شکل بدل رہی ہے. چیز وہی ہے، شکل بدل رہی ہے. اب اس کو صرف یہ ورڈ بنانے ہیں. پاس کر لی سیکنڈ گریڈ، تھرڈ گریڈ میں اب وہ سینٹینس بنا رہا ہے. جب وہ یونیورسٹی میں پہنچتا ہے ابھی بھی وہ ABC ہی لکھ رہا ہے لیکن وہ تھیسس لکھ رہا ہے، ایسیز لکھ رہا ہے. تو مطلب کیا ہوا کہ وہ شکل بدلتی نہیں ہے، اس کی شکل وہی رہتی ہے لیکن اس کے درجات جو ہے نا بدلتے جاتے ہیں، اس کے معنی بدلتے جاتے ہیں. ایک جو تھا پہلے بچے کی دنیا A سب کچھ تھا، پھر بچے کی دنیا ایپل تھی، پھر اس کے بعد سینٹینس، اس کے بعد ایسے، تو اس کی دنیا بدلتی جاتی ہے. تو علم میں بھی کیا ہوتا ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں جیسے ہماری محنت ہوتی ہے نا ایسی باتیں نکلتی ہیں، کیونکہ ہمارا جو روح کا درجہ ہوتا ہے نا وہی چیزیں مولا بلواتا ہے. جب ہم علم کے آگے درجات میں بیٹھتے ہیں تو علم یہی ہوتا ہے، اس کے معنی بدلتے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم صرف فرمان یا گنان کا علم لے رہے ہوتے اور ہم نے کبھی قرآن کے علم کو نہیں سمجھا ہوتا تو آج بھی ہمارے اندر خوف ہوتا. کس چیز کا خوف؟ دوزخ کا خوف، مرنے کا خوف. جب قرآن کے علم کو حاصل کیا تو پتہ چلا ایک مومن کے لیے خوف نہیں ہے. کیوں؟ کہ امام خود ہی جنت ہے، تمام اسماعیلی جو ہے امام کی جنت میں جانے والے ہیں. تو ہمارے لیے تو خوشخبری ہے، ہمارے لیے تو خوشخبری، ڈرنا نہیں ہے، بالکل بھی ڈرنا نہیں، خوشی ہے. ہاں ہماری مرضی سے ہم کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کتنا قریب جانا ہے مولا کے. تو یہ جو جنگ جو ہے نا، وہ جو لڑائی جو ہے نا، ریس جو ہے نا، وہ اس کی قربت کے لیے ہے کہ ہم کو اس سے کتنا قریب جانا ہے، محنت اس کے لیے. تو جبھی بھی آپ کو پتا نا رابعہ بصری کیا کرتی تھی؟ وہ ایک صوفی خاتون تھی، رائٹ. وہ اپنے ہاتھ میں پانی اور ایک ہاتھ میں آگ لے کے چلتی تھی. اس نے کیا کہا کہ میں جنت میں اس آگ لگا دوں گی. ارے بھائی کیوں جنت میں آگ لگا دوں گی؟ اگر کوئی جنت کی لالچ سے خدا کی عبادت کرتا ہے اور پانی سے دوزخ کی آگ کو بجھا دوں گی اگر کوئی خوف سے خدا کی عبادت کرتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ میرا مولا جو ہے نہ لالچ کا ہے نہ خوف کا ہے، میرا مولا تو عشق کا ہے. جو مجھے چاہیے وہ عشق چاہیے، محبت کرنی. ڈر کے تو کوئی فائدہ نہیں نا. ڈرنے سے کیا ہوا کہ آقا اور غلام کا رشتہ ہو گیا. ہم آقا غلام میں نہیں، اب ہم آگے بڑھ چکے ہیں. ہمارا مذہب حقیقی مذہب ہے. حقیقی مذہب میں کون ہے؟ عاشق اور معشوق ہے نا. ہم آگے بڑھ چکے ہیں. اب یہ کتنی عجیب بات ہے نا کہ مولا ابھی بھی آتے ہیں، فرمان کرتے ہیں میرے پیارے روحانی بچوں. ابھی بھی جماعت میں ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں میرا مولا میری ماں ہے، میرا باپ ہے. اور مولا تالیکی میں فرماتے ہیں کہ I send you my maternal paternal loving blessing. ماں باپ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ ہے. لیکن جو لوگ علم میں ہیں وہ اپنی مرضی سے جو گنان کو سمجھتے ہیں، جو قرآن کو فرمان کو سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ماں باپ نہیں مولا، اور قریبا اور قریبا، اب تو میرا جانان بن، ہے نا، میں تیرا عاشق.
پھر عاشق اور معشوق میں دوری ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی نا. تو کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ وہی رشتہ ہے، وہی مومن ہے، وہی امام ہے، تعویل بدلتی گئی ہے. جیسے ہمارا درجہ ہوگا ایسی ہماری انڈرسٹینڈنگ. تو جتنا جتنا امام سے قریب آئیں گے، ہمارے مولانا اس دفعہ ڈائمنڈ جبلی نے میں کیا فرمایا کہ ہمارا مذہب جو خوشی کا مذہب ہے. آپ کسی سے ملے تو مسکرائیں، خوش ہوں. ڈر کس بات کا، رونا کس بات کا؟ ایک مومن پہ مشکل آتی ہے تو وہ خوشی کی بات ہے. تو ہم کو ڈرنا یا خوف زدہ یا مشکل میں رونا دھونا تو ہے نہیں، خوشی کا مذہب ہے. تو کیوں ہم کو سمجھ نہیں آتے، کیوں ہم خوش نہیں ہیں، کیوں دکھی ہیں؟ اس لیے کہ ہماری سمجھ میں کمی ہے. مولا کے علم میں تو کمی نہیں، اس نے تو تمام چیزیں ہم کو سمجھا دیا کہ گنان ہماری روایت ہے، اس کو زندہ رکھنا آپ کا کام ہے. فرمان وہ ہمیں دے رہے. مولا کہتے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ پڑھیں گے، اس پہ غور کریں گے. قرآن کی تعلیمات میں دیتے ہیں کہ قرآن میں یہ آیت ہے. امام مولا کو ہر دفعہ اگر آپ غور کریں گے تو کوئی نہ کوئی قرآن کی آیت کی بات کرتے ہیں. اپنے فرمان میں اور اسپیچز میں بھی بات کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے کوئی بات کرتے ہیں. ڈائمنڈ جبلی میں ابھی کیا مولانا نے بات کی؟ اچھا فیس کا جو بنا ہے، ہاں فیس کا بنا ہے کہ ہاں میں میرے مومنوں کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں. لیکن اس دفعہ جو ہے انہوں نے ہمارے LIF نے ایک مولا کو تحفہ دیا، قرآن کا ایک نسخہ. امام جعفر صادق کے زمانے کا پتہ نہیں کس کے ہاتھ کا لکھا ہوا نسخہ قرآن کا دیا. اور امام اتنا خوش ہوئے، اتنا خوش ہوئے. امام نے فرمایا کہ یہ بہترین تحفہ. ناصر خسرو کا، ہاں تو انہوں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کے جو ہے ایسے علم کی چیزوں کے گفٹ دیے مولا کو. تو مولا خوش ہوئے. تو پتہ نا مولا ہمارے ٹیچر ہے، وہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھو میں اس سے خوش ہوتا ہوں، اس پہ یہ غور کرنے کی چیزیں. مولا اسپیچ کرنے جاتے ہیں، جیسے براؤن یونیورسٹی میں امام نے بات کی نفس واحدہ کی کہ تمام جو ہے وہ ایک ہی روح سے پیدا ہوئے. کیا ضرورت ہے امام کو یہ بات کرنے کی؟ وہ اپنی جماعت کو میسج پہنچاتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ ہم تمام ایک ہی روح سے پیدا ہوئے. چاہے شیعہ، سنی، نصارہ، ہندو، کوئی فرق، ہم سب ایک ہی روح سے پیدا. ہم سب کو وہیں جانا ہے. سب دائرے میں، سب دائرے میں. جو جتنا علم رکھے گا وہ دائرے کو جلدی جلدی کراس کرے گا. تو ہمارا مذہب جو وہ ٹالرنس کا مذہب ہے. ہم جہاں بھی ہم کو کسی سے کوئی شکایت نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، سب اپنے راستے. ہم کسی کو جج نہیں کریں. ہمارے اپنے گھر میں بھائی بہنیں علم میں ہیں نہیں ہیں، دعوت ضرور دینی. آئے بہت اچھا، نہ آئے کوئی بات نہیں. ہم دعوت، ہمارا کام ہے دعوت دینا کہ بھئی آؤ، ٹھیک ہے، علم حاصل کرو. جن کو اچھا لگے گا وہ آئیں گے، وہ ترقی زیادہ کریں گے. قرآن میں ایک لفظ ہے توہن و کرہن، دو لفظ ہے توہن و کرہن. ولنگلی یا ان ولنگلی آنا تو خدا کے پاس ہے. ان اللہ ہے و انا الیہ راجعون. آپ چاہے کچھ بھی کر لیں، کچھ بھی سمجھ جائیں، کوئی بھی نام دے دیں مذہب کا، سب کو خدا کے پاس ہی جانا ہے. تو کتنی عجیب و غریب بات ہے نا. تو اب یہ والی بات اگر میں کسی ہندو سے کہوں گی تو وہ میری بات کو نہیں سمجھے گی، کیونکہ اس مذہب میں جو ہے بہت تبدیلی ہو چکی ہے، ہیر فار ہو گیا نا. وہ کتا بلی بننے کی بات کرتے ہیں اور کرم کی بات کرتے ہیں، نادانی کی باتیں کرتے ہیں. ان کا اپنا مذہب جو ہے انہوں نے اس کو بھلا دیا. کیوں؟ وہ مذہب فریش نہیں، کوئی گائیڈنس نہیں ہے. حقیقی مذہب میں ہمیشہ گائیڈنس ہوتی ہے، ایک زندہ رہبر ہوتا ہے. اسماعیلی مذہب ہی سچا مذہب ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک زندہ رہبر ہے جو ہمیں گائیڈ کرتا ہے، جو قرآن کی تعویلات ہم کو اس زمانے کے مطابق کر کے بتاتا ہے. لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں تو ہم دوبارہ اس کو غلط نہ سمجھیں کہ ہمیں قرآن نہیں پڑھنا ہے. فرمان بھی اتنے مشکل ہیں کہ اس کی سمجھ ہمیں قرآن سے ملے گی. کیا مثال ہے؟ کل ہی ہم نے بات کی کہ جب مولا فرماتے ہیں کہ پھیرا نہیں پھرنا ہے، اپنا پھیرا ضائع نہیں کرنا، یا گنان میں سنتے ہیں، اس کی سمجھ ہم کو قرآن سے ملتی ہے کہ ہمارے لیے کوئی پھیرا نہیں ہے. ہم تو ترقی کا ہی سفر کرتے ہیں، ہم اوپر ہی جاتے ہیں، ہم نیچے نہیں جاتے ہیں کبھی بھی، ہم اوپر ہی جاتے ہیں. کتنی اسپیڈ ہے وہ ہم کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. ہماری اسپیڈ کیا ہے؟ اگین عشق کا معاملہ ہے، کتنا قریب ہونا ہے. ہاں ہمارے اپنے ہاتھ میں. یا علی مدد.